نماز پڑھ. آئیے آگے بڑھتے ہیں. سورہ نمبر 112 سورہ اخلاص. سورہ نمبر 112 سورہ اخلاص ہے، اور میں سمجھتا ہوں اسے اتنے فضائل ہے، اسی کوئی انتہا نہیں، اس لیے کہ اس سورت کا نام بتاتا ہے اخلاص. اخلاص کا معنی ہوتا ہے پیور، خالص، بغیر ملاوٹ کا. اخلاص نے کیا کیا؟ سورۃ الاخلاص نے رب اور رب کیا نہیں ہے اس کو فرق کر دیا، گاڈ کیا ہے اور کیا نہیں ہے اس کو ڈیفرینشیٹ کر دیا. اس لیے اخلاص صاف کر دیا، کلیئر کر دیا، پیور کر دیا، کسی بھی قسم کی ملاوٹ باقی نہ کی. رب کون ہے؟ ہر کہ اخلاص. سورۃ الاخلاص. خالص کا بولتے ہیں نا، خالص سونا، خالص ہے نا، مطلب پیور گولڈ، پیور ملک، خالص، ساری گندگی، برائی سے، کمزوریوں سے پاک. سورۃ الاخلاص. سورہ اخلاص پڑھنے والوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے محبت فرماتا. سورہ اخلاص جو لوگ پڑھتے اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے. ان کی روایت ہے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے قیادت میں ایک شخص کی قیادت میں، لیڈرشپ میں، ایک بٹالین، ایک لشکر جو ہے آپ نے، وہ صاحب جب نماز پڑھاتے تو اپنی قرات میں سورہ اخلاص پر ختم کرتے. مطلب جب بھی نماز پڑھاتے، جو ختم کرتے نماز، تو اینڈنگ سورہ اخلاص. مطلب اگر ایک سورہ پڑھا تو دوسرا سورہ اخلاص آخر میں ہوتا ہے، اینڈنگ سورہ اخلاص. آنے کے بعد لوگوں نے کہا اللہ کے رسول، یہ صاحب کیا کرتے تھے؟ ہر نماز کے اینڈ میں سورہ اخلاص ایڈ رہتا تھا ان کا، تو ختم کرتے. جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے دریافت کرو ایسا کیوں کرتا تھا. لوگوں نے اسے دریافت کی، جا کر پوچھا تم ایسا کیوں کرتے تھے؟ تو اس نے جواب دیا، یہ سورہ رحمان کی صفت بیان کر، یہ سورہ رحمان رب کے اوصاف. قل هو اللہ، کہہ دو وہ اللہ بے لم یلد، ٹھیک ہے، لم یلد ولم یولد، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا اور اس کی ماں باپ نہیں. مطلب نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ وہ کوئی ماں باپ ہے، نہ اس کے کوئی بچے ہیں. ولم یکن لہ، اور اس جیسا دوسرا کوئی نہیں. رب رحمان کی صفت یہ صورت بیان کرتی ہے. اس شخص نے کہا مجھے چونکہ اس میں رحمان کی صفتیں بیان ہوتی ہیں اس لیے میں اس کو پڑھتا ہوں، لہٰذا میں اسے پڑھتا ہوں اور اس کو پسند بھی کرتا ہوں چونکہ اللہ کی صفتیں ہیں. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، اسے جا کر بتا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی، چونکہ وہ رحمان کی صفتوں کی وجہ سے سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے جو ہے محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب 1/3 قرآن کے پڑھنے، 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ہے. 1/3 یاد رکھیں، کتنی اہم بات ہے اس میں. توحید ہے، توحید بڑی اہم بات ہے. ہم مسلمانوں کو ضرورت ہے اس توحید کو سمجھے، جس توحید کے کلمے کو، جس کو ہم کہیں گے، جس توحید کے سورت کو پڑھنے کا ثواب 1/3 قرآن کے برابر ہے، اس توحید، ہم توحید تو کبھی نہیں سمجھتے. اللہ ہم پہ رحم، اور شرک میں ہماری زندگی، ٹھیک ہے، ناک بات ہے، ہمیں توبہ کرنا چاہیے. تو سورہ اخلاص کی ضرور ہم تو. اسی طرح سورہ اخلاص سے محبت اور اس کی کثرت سے تلاوت جنت میں جانے کا باعث، اس سے محبت اور کثرت سے اس کی تلاوت جنت میں جانے کا باعث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو قل واللہ احد پڑھتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے واجب ہو گئی. میں نے عرض کیا کیا واجب ہو گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت. سورہ اخلاص پڑھا، اس نے فرمایا اس کے لیے واجب ہو گئی. میں پوچھا کیا واجب ہو گئی اس کے لیے؟ تو کہا جنت. تو ابو کیا لگ رہا؟ صرف قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ احد، جنت میرے واجب ہو گئی. یہ کلمے کے مطابق میری پوری زندگی گزرے مجھ پر جنت، یہ کلمے کے مطابق میری پوری زندگی گزرے اور میری موت اخلاص توحید پر ہی آئے، یہ میرے لیے اب جنت. تو آپ سمجھ رہے ہیں اتنی اہم بات ہے سورہ اخلاص، معمولی نہیں. اسی طرح جو ہے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے والے کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کر دیا. اب آپ دیکھیے یہ پہلی صورت آئی جس میں کوانٹٹی آئی کتنی بار پڑھنا ہے، باقی کسی میں بھی کوانٹٹی نہیں تھی اب تک. تو آپ جس کو بولیں گے آپ تعداد مت طے کیجیے کتنا پڑھنا، بس پڑھتے جائیں. یہاں کوانٹٹی اگر اس نیت سے 10 بار پڑھی جائے کہ اس سے جو ہے جنت میں گھر چاہیے، تو اسی کوانٹٹی 10 بار ایک آئی. حدیث کے الفاظ مسند احمد کی روایت ہے. معاذ بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے قل واللہ احد آخر تک 10 بار پڑھی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر تعمیر کرتے. جس نے اخلاص کو 10 بار پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے جنت میں ایک گھر تعمیر کرتے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ گھر تعمیر کرتے اللہ تعالیٰ کس شخص کے لیے؟ جو سورہ اخلاص کو 10 بار پڑھتا ہے. تو آپ دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے کہ 10 ٹائمز کا ریسیٹیشن جنت میں ایک گھر، مذاق نہیں، مذاق نہیں. اسی طرح شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے سورہ اخلاص پڑھ کر بائیں جانب، بائیں مطلب لیفٹ ہینڈ جو ہے 3 مرتبہ تھوکنا چاہیے. یہ وسوسے جو کنٹینیو آتے ہیں نا اس کا بھی علاج ہے. ٹھیک ہے. حدیث کا الفاظ سنیے، جو ہے ابو داؤد کی روایت ہے. جو ہے ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک وقت آئیں گا لوگ ایک دوسرے سے بہت زیادہ سوال کریں گے، بہت زیادہ سوال کریں گے، حتیٰ کہ ایک کہنے والا کہیں گا اچھا مخلوق کو اللہ نے پیدا فرمایا. ایک آدمی آگے کیا سوال کریں گا؟ اچھا مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا.
تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ وہ شک ڈال مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جب لوگ ایسی باتیں کریں گے تو کہنا، جب لوگ ایسی باتیں کریں گے تم کیا کہنا؟ اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا۔ خطرناک وسوسہ ہے نا، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ ٹھیک ہے، یہ پڑھ لینا، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس نے کسی کو نہیں پیدا کیا، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، اور اس کا ہمسر اس کے برابر کوئی نہیں۔ پھر 3 مرتبہ بائیں طرف لیفٹ ہینڈ کی طرف تھوک کر شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر، ادھر تھوکنا ہے لیفٹ ہینڈ، اعوذ باللہ من الشیطان، یہ پڑھ کر 3 بار تھوک کر شیطان سے اللہ تعالیٰ میں پناہ لینا۔ نماز میں وسوسے آئے تو اس کا طریقہ الگ ہے، نماز میں وسوسے ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ادھر تھوکنا ہے لیفٹ ہینڈ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں وسوسہ ڈال رہا ہے غیر نماز میں تو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن، ادھر تھوکنا ہے لیفٹ ہینڈ، تو یہ نکل جاتا۔ اب ایک چیز چونکہ میں نے بول دیا ہوں تو اب اس میں کچھ لاجیکل آپ کو کچھ آنسر دیتا ہوں، بات سمجھ۔ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ لوگ سوال کرتے، بہت سارے ایتھیسٹ وغیرہ ایسے لوگ ہم سے بھی کر سکتے دعوتی، یا وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، گاڈ کو۔ میں ایک ایگزامپل دے کے بات سمجھا، اگر کوئی بول رہا ہے کہ بی کو کس نے پیدا کیا تو ہم کہہ رہے سی، تو سی کو کس نے پیدا کیا تو ہم کہہ رہے ڈی، تو ڈی کو کس نے پیدا کیا تو ہم کہہ رہے ای۔ کوئی نہ کوئی تو فرسٹ ہوگا جس کو کسی نے نہیں پیدا کیا ہوگا، بٹ نیچرل ہے۔ آپ کتنا بھی لمبا جائیے، جانے کے بعد ایک سرٹن پوائنٹ پہ آ کے آپ کو یہ بات تو ماننا پڑیں گی، کوئی ایک تھا جو بغیر بنائے بنا ہے۔ دیکھیں اللہ کو کس نے پیدا کیا، اس کو کسی نے پیدا کیا، تو اس کو کس نے پیدا کیا، پھر اس کو تو بات تو وہی چاہ کے، پھر جو فرسٹ ہے پھر وہی ہوگا، اس کو کس نے پیدا کیا۔ کوشچن تو اینڈ لیس ہے۔ تو ہم کہہ رہے ہیں جو نہیں پیدا ہوا اللہ ہے، اور جس سے سب کچھ پیدا ہوا اس کی مخلوق ہے۔ کوئی بتا بی کو کس نے پیدا کیا، تو آپ بول رہے نہیں سی تو ہوں گا نا کوئی، تو میں بول رہا سی کو کس نے پیدا کیا، تو آپ ڈی ہوں گا، اچھا ڈی کو کس نے کیا تو ای ہوں گا، تو اینڈ لیس چلتے ہی جا رہی بات۔ تو کوئی نہ کوئی ایک ہے ذات جس سے ابتدا ہونا چاہیے پورے کائنات، لیکن اس بات پہ زیادہ غور و فکر نہیں چاہیے۔ میں نے صرف لاجیکل آپ کو فکر کرنا نہیں چاہیے، اور ایسے کبھی خیالات آئے تو اللہ میں پناہ شیطان مردود شیطان۔ اور طریقہ بھی اب ہم یا ایمان کی کمزوری کی دعا ہے وہ بھی آپ پڑھ سکیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دین۔ یہ خاص طور سے ایسے سوال کوئی لائے تو آپ نے فرمایا اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، ختم۔ لاجیکلی آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کر لیتے ہیں تو 2 رکعت جو نماز پڑھتے اس کے بعد تو پہلی رکعت میں کافرون، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیا کرتے۔ اسی طرح آپ جب 3 تر پڑھتے تو اندر پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری سورہ کافرون، تیسری رکعت میں اخلاص پڑھتے تھے۔ اسی طرح نماز فجر کی پہلی رکعت میں آپ قل اللہ احد بھی پڑھا۔ برحق نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آنکھ سے دور کر دیں گا۔ تو اس سے ایک پوائنٹ، ایک مسئلہ پتا چلا، کسی بھی عبادت کو اخلاص کے ساتھ جب کریں گے تو عبادت اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گا، اور خالصتاً لا الہ الا اللہ جو سب سے افضل چیز ہے یہ کہیں گا تو اللہ اس کو جہنم کی آنکھ سے نجات دے دیں گا۔ تو لہٰذا میں جو بھی عمل کروں زندگی میں خالص اخلاص کے ساتھ کروں، یاد رکھیں۔ اور اخلاص میں سمجھتا ہوں یہ لفظ بہت کامن ورڈ ہے جو آپ عام زندگی میں بولتے ہیں، خالص دودھ، خالص سونا، مطلب پیور گولڈ، پیور ملک، مطلب اس میں کوئی ملاوٹ نہیں۔ تو اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کا معنی ہوا اللہ کے علاوہ کسی کی رضا، کوئی دنیاوی فائدہ اس میں مقصود یا میں شامل بالکل بھی نہ کروں، یاد رکھ، یہ اصل چیز۔ لیکن ایک چھوٹا سا پوائنٹ یہاں بتا دوں اور آگے اور ہم دیکھیں گے اس کو، اخلاص کے اپوزٹ کیسے، توحید کے اپوزٹ بھی ہم نے دیکھا۔ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کی تعریف آپ چاہتے نہیں ہے کسی مسئلے پر کر دے، آپ چاہتے نہیں ہیں، تو یہ ایک الگ چیز ہے، یاد رکھیں۔ اس کو تو اللہ کے رسول نے بشارت کہا، یہ بشرا ہے، بشارت ہے جو دنیا میں اللہ لوگوں کو دیتا ہے۔ تو اس پر انسان کو کوئی وہ چاہتا نہیں ہے۔ ایک مثال کے طور پہ ایک انسان نے ایک سڑک بنا دی، پانی کا کنواں بنا دیا، فلاں بنا دیا، اس نے نہیں چاہتا کہ اللہ کے لیے علاوہ کوئی، میں کسی کو راضی کرنے کے لیے میں نہیں کیا، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑا اچھا کام کیا صاحب آپ نے راستے کو بنا دیا، بڑا اچھا کام کیا صاحب پانی کا انتظام، بڑا اچھا کام کیا صاحب آپ نے مسجد بنا، بڑا اچھا کام کیا صاحب آپ نے سرائے بنا دی، اس میں غریب لوگ رہتے ہیں، بڑا اچھا۔ تو یہ ریا میں نہیں ہے، یا یہ اخلاص کے خلاف نہیں، چونکہ میں نہیں چاہتا ہوں یہ ہو، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا آپ نے اچھا کام کیا، اور اس پہ انسان کو کبھی کبھی خوشی بھی ہوتی ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا وہ کون سا جھاڑ ہے جس کی مثال ایک مومن کی ہے؟ سب صحابہ خاموش تھے، کوئی جواب نہیں دے رہا تھا، ان کو پتہ نہیں تھا یا دیکھنا نہیں چاہ رہے تھے۔ جب مسئلہ آپ سے دیکھا کوئی جواب نہیں دے رہا، آپ نے کہا اس کی مثال کھجور کے جھاڑ کی ہے، چونکہ کھجور کے جھاڑ کا کوئی حصہ نفع سے خالی نہیں ہے، تو مومن کبھی بھی نفع سے خالی نہیں ہوتا ہے، ہرا بھرا ہے تو چھاؤں بھی دیں گا تھوڑی سی اور پھل بھی دیں گا، سوکھ گیا تو پتے ڈھانکنے کو کام آئیں گے یا جھاڑو بننے والی اس سے، ہر چیز عرب کام میں لیتے تھے، یاد رکھے اس کی، تو وہ نفع بخش ہوتا ہے۔ تو کہا کھجور کا جھاڑ، اس کی مثال مومن سی ہے۔ اب اس کے بعد جب عمر ابن خطاب رضی اللہ اپنے بیٹے عبداللہ کے ساتھ آئے تھے، وہ جانے لگے، باہر نکلے مسجد سے، تو عبداللہ نے کہا اے والد مجھے اس سوال کا جواب معلوم تھا، مطلب میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کہوں کھجور۔ تو کہا بیٹا کہہ دینا تھا، کیوں نہیں کہا؟ اگر تم کہہ دے تو مجھے خوشی ہوتی تھی بہت۔ کہا آپ اتنے بڑے لوگ خاموش تھے تو میں نے سوچا خاموش رہنے بہتر ہے، لیکن حضرت عمر نے کیا کہا اگر تم کہہ دیتے تو مجھے خوشی ہوتی تھی۔ یہاں پتا چلا کسی چیز پر یا کسی کامیابی پر خوش ہونا یہ جائز ہے، یہ ریا میں شامل نہیں ہے۔
مطلب بیٹا اگر جواب دے دیتا تھا تو باپ کو خوشی ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول نے سوال کیا، بیٹا کامیاب ہو گیا، جواب دیا. تو یہ الگ چیز ہے کہ ریا میں شامل نہیں. مطلب لوگ آپ کی تعریف کر دے، آپ چاہتے نہیں ہیں، تو یاد رکھیے یہاں آپ ریا میں شامل نہیں. یہ بات ہے چونکہ بہت سے روایت جب ٹاپک آتا ہے اخلاص کے خلاف ہوتی ہے ریا، توحید کے خلاف ہوتا ہے شرک، تو لوگ پریشان ہو جاتے رہے میں نے تو نہیں چاہا لیکن صاحب نے لکھ دیا کہ فلاں صاحب نے فلاں چیز دی، میں تو نہیں چاہ رہا تھا، بالکل بھی نہیں. تو یقیناً پھر اللہ آپ کو ریا میں شامل نہیں کرے گا. ہوتا ہے نا بہرحال اس کو سمجھے. تو اب اخلاص کے الٹ ہوتا ہے ریا. ریا کا معنی ہوتا ہے دکھاوا، جو کہ خالص نیت کے خلاف ہو گیا. چونکہ آپ نے کوئی کام کیا دکھاوے لے کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں جو شخص یہ دکھاوے کے لیے کوئی کام کرے گا تو اللہ کے رسول نے کہا اس کو اس کا اجر نہیں ملے گا، اس سے روز قیامت کہا جائے گا جس کو دکھانے کے لیے کر رہا تھا اسی سے اجر لے لے. تو ریا کرنے کا پرابلم یہ ہے کہ اللہ آخرت میں کہیں گا جس کے لیے کیا تھا اس سے اس کا بدلہ لے، میرے پاس اس کا بدلہ نہیں ہے. تو لہٰذا ہر عمل کو خالص کرنا ضروری ہے. اور ریا کتنی خطرناک چیز ہے، کتنی خطرناک چیز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں کہ دجال کے فتنے سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام نے بھی ڈرایا. اب اندازہ لگائیے نوح علیہ السلام کا زمانہ، آدم علیہ السلام کے فوراً کچھ نبی بیچ میں آیا، کچھ جنریشن کے بعد آپ آ گئے تھے. وہ ڈرا رہے، کس سے ڈرا رہے؟ دجال سے، جو آنے والا کس پر؟ اس امت پر ہے، امت محمدی. مطلب آپ کتنے سال پہلے آئے تھے پہلے نبی آدم علیہ السلام، کتنے لاکھ سال ہمیں نہیں پتا تو اس لیے بات نہیں، لیکن اتنے سال پہلے انہوں نے ڈرا دیا کہ دجال آنے والا ہے. لیکن اللہ کے رسول فرمایا دجال سے بھی خطرناک ایک فتنہ ہے جس کے بارے میں تم کو نہ بتاؤں، اور وہ ہے الریا. مطلب یہ دکھاوے کے لیے کوئی کام کرو. جب پوچھا گیا شرک خفی کیا ہے، چھپا ہوا شرک کیا ہے، تو کہا الریا. تو پتا چلا ریا شرک خفی ہے، چھپا ہوا شرک ہے. چونکہ اس میں آپ کا انٹینشن کی وجہ سے آپ کسی اور کو شامل کر لیتے کہ وہ دیکھے، وہ تعریف کرے، وہ نام لے، نتیجتاً آپ نے اللہ کے ساتھ شریک کر دیا. جبکہ کوئی بھی عمل خالصتاً چھوٹا ہو یا بڑا ہو صرف کس کے لیے کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. لیکن شرک خفی کے اندر یہ بات آپ یاد رکھیں کہ جو عمل میں انسان شرک خفی کرے گا تو عمل اس کا ضائع ہو جائے گا، پورے عمل ضائع نہیں ہوں گے. کیونکہ شرک اگر کریں گے اللہ کے ساتھ تو پورے عمل ہی ضائع ہو جاتے ہیں. یہاں اتنا عمل ہی اس کا ضائع ہوگا، جلدی سے توبہ کر لے، معاملات انشاءاللہ صحیح ہو جائیں گے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے. اور شرک خفی یا ریا بہت خطرناک چیز ہے. اس کے بارے میں تو جتنا ہو سکتا تھا بڑے بڑے لیکچرز ہم لے سکتے ہیں. اخلاص پہ تو آپ نے کتابیں کی کتابیں، 100 پیجز کی کتابیں علماء کی پڑھیں گے، کیونکہ ٹاپک ہی بڑا اہم ہے. خیر اتنا تفصیل میں ایک ہی حدیث رکھوں گا، ذرا لمبی حدیث ہے لیکن اہم ہے اس لیے رکھ رہا ہوں یہاں پر. حدیث اس طرح سے کئی روایتیں الگ الگ آتی ہیں، میں ایک مجموعہ کی طور پہ آپ کو سمجھانے کے لیے اس کو رکھ رہا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم 3 لوگوں سے دہکائی جائیں گی، چکر کھائے اور بے ہوش ہو گئے، گر گئے، پانی ڈالا گیا، ہوش میں لایا گیا، پھر اٹھے. پھر کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم 3 لوگوں سے دہکائے جائیں گے، پھر بے ہوش ہو کے پھر گر گئے، پھر اٹھایا گیا، پھر سیدھے ہوئے، پھر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم 3 لوگوں سے دہکائے جائیں گے، پھر چکر کھائے، بے ہوش ہو کے گر گئے، پھر اٹھایا گیا، پھر سیدھے ہوئے، پھر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم 3 لوگوں سے دہکائے جائیں گے، پھر چکر کھائے، بے ہوش ہو کے گر گئے، پھر اٹھائے گئے. پھر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم 3 لوگوں سے دہکائی جائیں گی. اور پھر آگے فرماتے ہوئے کہتے ہیں اور فرمایا پہلا شخص وہ ہوگا جس سے جہنم دہکائی جائیں گی، وہ ایک شہید ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں گا دنیا میں جو دی تھی، جسم کی نعمت، طاقت کی نعمت، جنگ کی صلاحیت کی نعمت، اس کو نعمتیں یاد دلائیں گا. وہ اپنی نعمتوں کا اقرار بھی کریں گا، کہیں گا ہاں یہ نعمت اللہ تو نے مجھے دی تھی. اللہ گنوائیں گا اور وہ بولیں گا ہاں مجھے یہ نعمت تو نے دی تھی. اللہ پوچھیں گا پھر کیا کیا اس نعمت کا، اس جسم کا کیا کیا؟ وہ کہیں گے اللہ میں تیری راہ میں جنگی لڑی، میں نے قتال کیا تیری راہ میں نے لوگوں کو مارا تیری راہ میں. اللہ تعالیٰ کہیں گا تو نے جھوٹ کہا، تو نے تو اس لیے یہ کام کیا کہ دنیا میں لوگ کہے کہ تو شہید ہے. مطلب وہ کہیں گا میں نے اتنا کیا اور میں اس راہ میں شہید ہو گیا، تو لگیں گے تو نے جھوٹ کہا، تو نے تو اس لیے یہ کام کیا کہ لوگ کہے تو شہید ہے، تیرا نام لیا گیا، دنیا میں تیری تعریف ہو گئی، جو تیرا انٹینٹ تھا وہ پورا کر دیا گیا. مطلب تو نے جو شہادت اختیار کی وہ اس لیے کی کہ تیرا نام ہو گیا دنیا میں، لوگوں نے کہہ دیا تیرا نام جا کے لگا دیا شہید فلاں ہو گیا. اب کوئی میرے پاس تیرا بدلہ نہیں، اجر نہیں ہے. حکم ہوگا فرشتوں کو اس کو منہ کے بل رگڑ کر جہنم میں پھینک دو. جہنم میں پھینکنے کے کئی طریقے جو قرآن اور سنت میں آتے ہیں. سب سے بدترین طریقہ جہنم میں پھینکے جانے کا ہے جس شخص کو اس کے سامنے کے بال پکڑے جائے اور منہ کے بل گھسیٹ کے پھینک دیا جائے. یہ سب سے بدترین طریقہ جہنم میں جانے کا. جہنم میں پھینکے اوپر سے بھی جائیں گے، سیدھے ڈالیں گے، رگڑ کر ذلیل کر کے، ناک رگڑنا بولتے ہیں نا، منہ رگڑا جائے گا، اس کو ذلیل کیا جائے گا. وہ طریقے سے اس آدمی کو پھینکا جائے گا. اس نے اپنی جان دے دی تھی، جان. اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی جو انسان اللہ کی راہ میں دے؟ بتائیے. الٹیمیٹلی اگر آپ کو پکڑ لے اور کہے کہ بھائی سارا مال دے دو چھوڑ دوں گا، تو آپ بولیں گے سارا مال لے لو بس مجھے چھوڑ دو، کیونکہ میری جان بچ جائے آدمی کما لیں گا.
اس نے تو جان ہی دے دی، اب کیا بچے گا انسان کے پاس، اس نے جان دی۔ لیکن یہ جان دینا بھی اس کو کام نہیں آئے، کیوں؟ اس نے جان اس لیے دی تھی کہ نام ہو کہ فلاں شخص بڑا بہادر ہے، فلاں شخص شہید ہے، فلاں کا خاندان شہیدوں کا خاندان ہے۔ جو بھی اس نے سوچا ہوگا اپنے ذہن میں کہ نام ہو میرا، اجر مل گیا، وہاں کچھ نہیں ملے گا۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہا دوسرا شخص عالم ہوگا، اس نے لوگوں کو تعلیم دی ہوگی قرآن کی، اور وہ ایک اچھا قاری بھی رہا ہوگا۔ اللہ اس سے پوچھیں گے میرے بندے میں نے تجھے نعمت دی تھی عقل کی، آواز کی، کیا کیا؟ وہ کہیں گے اللہ میں نے تیرے نعمت کا فائدہ اٹھایا، میں نے علم حاصل کیا دین کا، میں نے قرآن کو حفظ کیا، میں نے قرآن پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سنایا۔ اللہ کہیں گا تو نے جھوٹ کہا، تو نے تو قرآن اس لیے سیکھا اور علم اس لیے حاصل کیا کہ لوگ تیری تعریف کرے کہ فلاں عالم ہے، فلاں قاری صاحب ہے۔ دیکھیں لوگ کسی کو کہہ دے عالم و قاری ایک الگ بات ہے، وہ چاہتا ہے مجھے یہ کہا جائے، اس نام سے مجھے القاب لگایا جائے، میری تعریف ہو، نام و نمود، وہ پرابلم ہے۔ لوگوں کا کہنا پرابلم نہیں ہے، اس کا سمجھنا۔ تو کہا تجھے تو یہ مل گیا ٹائٹل، تو نے تو قرآن پڑھ کے سنا ہے، تو نے چاہا تیرا نام ہو، لوگ دور دور تک کہے فلاں قاری کیا پڑھتا ہے، اللہ کے لیے نہیں تو نے پڑھا، تو تجھے تو وہ مل گیا جو تو چاہتا تھا۔ حکم ہوگا اس کو جہنم میں منہ کے بل گھسیٹ کر پھینک دیا جائے۔ تیسرا شخص لایا جائے گا جس کو اللہ نے مال دیا ہوگا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گا میں نے تجھے مال نوازا تھا، تو نے کیا کیا؟ اور وہ مال کی نعمتیں گنوائیں گا، بندہ اقرار کرے گا کہ ہاں تو نے مجھے مال دیا تھا، وہ کہیں گا اللہ میں نے تیرے راہ میں یہاں 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 مال خرچ کیا۔ اللہ کہیں گا نہیں تو نے جھوٹ کہا، تو نے مال اس لیے خرچ کیا کہ تیرا نام لیا جائے کہ فلاں سیٹ کتنا سخی ہے، کتنا خرچ کرتا ہے، تیرا نام ہو کیا دنیا میں جو تو چاہتا تھا۔ اور اس کو بھی جہنم میں منہ کے بل رگڑ کے ڈالا جائے گا۔ تو یہ وہ تین لوگ ہیں جو فرسٹ لوگ ہیں، پہلی لوگ ہیں جن سے جہنم دہکائی جائیں گی۔ ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں ہر قسم کی آنکھ سے، یاد رکھیں اس لیے کہ کتنی خطرناک چیز ہے، جان دے دی، مال خرچ کر دیا، علم اور ہنر مطلب عقل کی صلاحیتیں کھپا دی، لیکن نیت میں خلل تھا، اخلاص کے ساتھ نہیں کیا، لوگوں کو دکھانا مقصد تھا، جہنم کا ایندھن بن گئے۔ کتنی خطرناک بات ہے نا۔ تو یہ خالص اخلاص کے خلاف ریا ہے۔ ہم کوشش کریں ہم ریا سے بچے، اپنی نیتوں کو خالص کریں۔ اگر میں نے کوئی کام شروع کر لیا تھا، گڑبڑ دکھ رہی انٹینٹ کی، رک جاؤ، ابھی رک جاؤ۔ علماء لکھتے ہیں کہ اگر مثال کے تو میں کام کرنا چاہ رہا ہوں، شیطان نے ڈال دیا بات، آگئی ذہن میں بات فلاں ہوگی، تو پھر وہ عمل کو روک دینا چاہیے۔ پھر جب نیت کی اصلاح ہو جائے تھوڑے دن بعد پھر سے وہ عمل کو رینیو کرنا چاہیے کہ بھائی غلطی ہو گئی تھی، چلو اب ختم کرو، ہم پھر سے اس عمل کو شروع کریں گے۔ اور جو پچھلا کر چکے ہیں اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے توبہ کریں۔ ہم پچھلی بات دیکھ چکے شرک کے ٹاپک میں، توبہ کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، بس موت آنے سے پہلے، نزا مجھے ایک آواز گلے سے آتی ہے، وہ کیفیت سے پہلے، یا قیامت کی کوئی بڑی علامت آنے سے پہلے توبہ قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو بس توبہ کر لیں، انشاءاللہ عزیز اللہ تعالیٰ کو ہمیں بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا پائیں، ٹھیک ہے۔ تو اخلاص کے ساتھ ہم کوئی بھی کام کریں گے، اخلاص کے ساتھ کیا گیا کام جہنم سے آڑ بنے گا، نجات بنے گا، اور جنت میں جانے کا ہمارے لیے ذریعہ بنے گا۔ تیسرا کام یاد رکھیے جو ہم کو کرنا ہے، جو جہنم سے بچانے کا سبب بنے گا یا بچنے کا سبب بنے گا، جو بتایا جا رہا ہے ہم کو یاد رکھیے۔ تیسرا کام الدعا، دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے، دعا کرنا کہ اللہ جہنم سے نجات دے، دعا کرنا کہ اللہ جنت میں داخلہ کرے۔ دعا بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے، دعا یاد رکھیے، بڑی اہم چیز یاد رکھیے۔ دعا کو ہم لوگ ایسا کبھی کبھار سمجھتے ہیں کہ یہ سپیر ویل ہے، ایک گاڑی میں ہوتا نا اسٹیپنی بولتے، ایکسٹرا ٹائر، سپیر ویل، ضرورت پڑی تو وہ گاڑی میں لگایا جاتا ہے جب گاڑی پنکچر ہو جائے وغیرہ، لیکن دعا سپیر ویل نہیں ہے، یہ بات یاد رکھو۔ دعا سٹیئرنگ ویل ہے، اس کو ہاتھ لگائے بغیر گاڑی نہیں چلتی۔ موسٹ امپورٹنٹ چیز یاد رکھیں، دعا، عمل سے پہلے دعا، عمل کے بیچ دعا، عمل کے بعد دعا، دعاؤں کا ایک سلسلہ جاری رکھنا چاہیے، چونکہ یہ قبول نہ بھی ہو، ویسے ہر دعا قبول ہوتی ہے، ابھی ٹاپک نہیں ہے، دعا کا ٹاپک ہم لے چکے ہیں، لیکن اس کا بدلہ تو ملتا ہے نا، مطلب ہر دعا قبول ہوتی ہے، شکلیں الگ الگ ہیں، یا تو جو مانگا وہ مل جاتا ہے، جو مانگا وہ نہیں ملتا ہے تو اللہ کو مصیبت کو اس وزن کے برابر جتنی دعا مانگا ٹال دیتا ہے، یا آخرت میں رجت دیتا ہے، تو ہر دعا قبول ہوتی ہے، کوئی دعا رائے گا کبھی نہیں جاتی ہے۔ دعا مانگنا چاہیے، کثرت سے دعائیں، دعاؤں کے اوقات ہے، مخصوص وقت بھی ہے جب دعائیں کرنا چاہیے، اس کے علاوہ بہرحال دعاؤں کا ایک معمول ایک سلسلے وار رکھنا چاہیے۔ جیسے دعا کے آداب ہے، کبھی کا دعا کے آداب فالو نہ بھی ہو تو آپ کر سکتے ہیں، ادب میں ہے کہ قبلے رخ منہ ہونا، ہاتھوں کو اٹھانا نہ بھی ہو تو دل میں آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے سب چیزیں۔ دعا کا ایک معمول ہے، دعا کرنا چاہیے، دعا بڑا بہترین جس کو کہیں گے ہتھیار ایک مومن کا، یاد رکھیے، یہ دعائیں مومن کا ہتھیار ہے، یاد رکھیے، یہ مومن کا جو ہے اسلحہ ہے، یاد رکھیے، اسلحہ، الف سین لام ہے، اسلحہ کا معنی ہوتا ہے ہتھیار، اور الف سواد لام میں کیا ہوتا ہے اصلاح، مطلب لوگوں کی اصلاح، ان میں خرابی تھی تو اچھائی کرنا، تو یہ مومن کا اسلحہ حدیث کے اندر کہا گیا، مطلب یہ دعائیں یہ ویپن آف دی بلیورز ہے، یاد رکھیے،
کوششیں اس کے ساتھ ہے لگی ہوئی آگے پیچھے ساتھ میں، لیکن دعا بھی شامل ہے، یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا اور کہتا ہے، مومنوں کے تعلق سے صفت بیان کرتا ہے، اور اللہ رب العزت اس طرح سے فرماتا اور کہتا ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذاب کان غراما۔ اللہ کے بندوں کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے اور جو یہ دعا کرتے ہیں کہ ہے ہمارے رب ہم سے دوزخ کا عذاب جو پرے ہی رکھنا، ہم سے دوزخ کا عذاب دور ہی رکھنا، یقیناً یہ جو اس کا عذاب ہے یا ایک جو جہنم کا عذاب ہے یہ بدترین ٹھہرنے کی جگہ، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے جہنم کے عذاب کو ہم سے دور رکھ، جہنم کی آنکھ کو ہم سے دور رکھ، یہ مومنوں کی صفت یاد رکھیے۔ ایک دوسری روایت جو صحیح الجامع کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت کہتی اللہ اس کو جو ہے مجھ میں بھیج دے، اور جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے جہنم کہتی ہے اللہ سے اللہ اس کو مجھ سے دور کر دے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے اللہ سے جنت مانگے اور جہنم سے پناہ مانگے۔ اللہم اسألک الجنت ونعوذ بک من النار، ایک عام طور سے آپ 3 بار پڑھ سکتے ہیں اس کو، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا، 3 بار ہے نا حدیث میں کہ 3 بار جنت کا سوال کرے جنت کہتی ہے اللہ اس کو مجھ میں بھیج دے، اور 3 بار جہنم سے بچنے کا سوال کرے تو جہنم کہتی ہے اللہ اس کو مجھ سے دور کر دے۔ تو یہ دعائیں ہم نے کثرت سے کرنا چاہیے، اور کئی دعائیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخلے کے لیے اور جہنم سے نجات کے لیے مانگا کرتے تھے، ان دعاؤں کو آپ پڑھیں۔ حصن المسلم نام کی بڑی مشہور کتاب یاد رکھیے، علی بن وہب القحطانی صاحب کی بہت مشہور چھوٹی سی کتاب، سعودی عرب سے آتی ہے، حج وغیرہ گئے تو ملتی ہوں گی، وہ رکھیے، اس میں بہت اچھے انداز میں مستند جو دعائیں ثابت ہے، چاہے نماز کی ہو، نماز سے پہلے کی ہو، نماز کے بعد کی ہو، عام زندگی کی ہو، ساری دعائیں انہوں نے سیکوینشلی ایسا باب باندھ کے گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں آنے کی دعا، گھر سب کی وہ رکھیں، پاکٹ میں رکھ سکتے ہیں آپ، جیب کے حساب سے بنائی ہوئی ہے تاکہ یاد نہ بھی ہو دعائیں تو کھل کھل کر پڑھنے کا ایک معمول اور سلسلہ رکھ لیں۔ اور دعا کی خصوصیت یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کو وضو کی بھی ضرورت نہیں، یاد رکھیے کوئی وقت کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ غسل نہیں بھی رہا تو اس کو آپ مانگ سکتے ہیں اللہ سے، مصیبت تو کسی بھی حال میں ہر حالت میں کی جانے والی عبادت ہے، نہ وضو کی شرط، نہ طہارت کی شرط، نہ زمین کی شرط، نہ زمانے کی شرط، نہ علاقے کی شرط، کبھی بھی کہیں بھی کیسے بھی مانگو، بہت آسان ہے، یاد رکھیں دل میں مانگو، بہت آسان، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا دعاؤں کا سلسلہ ہم جاری رکھیں۔ چوتھی چیز یاد رکھیے جو جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے گی، یاد رکھیے وہ ہے تقوی۔ تقوی یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے، تقوی کا تو باب ایسا باب ہے، اخلاص جو میں نے ابھی لیا، توحید بھی ہم نے دیکھا، اخلاص دیکھا، تقوی ہے، دعا ہے، ان سب پہ آپ کو کتابیں مطلب اتنی موٹی موٹی زخیم کتابیں۔ تقوی تو ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہے، اسے اخلاص ہم نے دیکھا، بہت اہم چیز ہے ایک مومن کی زندگی میں، یاد رکھیے تقوی اللہ کا تقوی، اللہ کا تقوی مطلب قرآنی آیتیں احادیث کو اگر جمع کرے تو ہزاروں قرآنی آیتیں، ایک دو نہیں بول سکتا میں، ہزاروں قرآنی آیتیں تقوی سے ریلیٹڈ ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں حدیث تقوی سے ریلیٹڈ ہے، ایک دو کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ تقوی وہ متقی تھا، تقوی کا نتیجہ یہ، تقوی کے نتیجے میں فلاں تقوی ایسا ہے، فلاں اللہ سے ڈر گیا تو یہ کر دیا، خالصتاً بار یہ چیزیں ملیں گے، اور تقوی کے ساتھ کمبینیشن میں کوئی نہ کوئی، تقوی کے ساتھ صبر کرو تو یہ ملے گا، تقوی کے ساتھ فلاں کرو تو رزق ملے گا، تقوی کمبینیشن میں آئے گا کسی نہ کسی دوسرے عمل کے ساتھ، لیکن تقوی تو انگریڈینٹ مین ہے اس کے اندر، تقوی اللہ کا تقوی بڑی اہم چیز۔ اللہ کا تقوی کیا یاد رکھیے، ایک عام فہم زبان میں کہوں گا، تقوی سے مراد اللہ تعالیٰ کے ڈرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے نافرمانی کے کاموں سے یا گناہ اور معصیت کے کاموں سے پرہیز کرنا، یہ تقوی ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے نافرمانی کے اور گناہ اور معصیت کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ہے تقوی، یاد رکھیے بہت اہم چیز ہے اللہ کا تقوی۔ تو تقوی اختیار کرے، اللہ کا ڈر اختیار کرے، اور میں گزارش کروں گا سب سے، خاص طور سے ہر انسان تو تقوی اختیار کرے، والدین سے بھی، کہ بچوں کو بچپن سے تقوی کی تعلیم دے، چونکہ جب تقوی کی تعلیم دیں گے تو پھر ان کو یہ نہیں بولنا پڑے گا کہ واٹس ایپ کا لاسٹ سین ہمیشہ کھلا رکھو تمہارا تاکہ میں دیکھوں تم کہاں ہیں، چونکہ بچہ خود اللہ سے ڈر کے عمل کرے گا، آپ کو اس کو مانیٹر کرنے کی ضرورت نہیں کہ سی سی ٹی وی ہے چالو تم فلاں کر رہے ہو کہ میں دیکھ رہا ہوں، اس کو پتا رہے گا اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے، تو وہ خود عمل کرنے سے پہلے سوچیں گا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کو مجھے جواب دینا ہے، یہ جواب دہی کا مادہ دل میں آنا چاہیے۔ یہ جب تک نہیں جگائیں گے تو آپ کے صرف ڈرانے سے، تم کالج جائیں گے تو ٹانگیں توڑ دوں گا، تم فلاں نہیں کہ تمہارے اوپر کروں گا، تھوڑا سا بڑا ہوں گا تو بولیں گا اب ٹانگیں بھی تم توڑ نہیں سکتے، تمہاری ٹانگیں خود اب سنبھل نہیں رہی، میں خود کما رہا ہوں، اب تمہاری ضرورت نہیں۔ لیکن اللہ کا تقوی رہے گا اس کے دل میں تو اس کے تھاٹ پروسیس ہی پورا چینج آئے گا، وہ ماں باپ کے ڈر کی وجہ سے گناہ سے نہیں رک رہا ہے، وہ اللہ کی محبت اور ڈر کی وجہ سے گناہ سے رک رہا ہے، وہ رب کے سامنے شرمندگی سے ڈر کر وہ گناہوں سے رک رہا ہے کہ میں کیا جواب دوں گا، اکیلے میں تو میں براؤز کر لوں گا، یہ اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا اس کا، چونکہ ہماری جو موبائل کمپنیاں ہیں وہ تک آپ کو منتھ کے اینڈ میں اگر آپ ان کو ریکویسٹ کریں گے پری پیڈ کارڈ کے اندر تو دے دیں گی کیا کیا براؤز کیا آپ نے،
ایک ایک بٹ کا حساب دے دیں گی. پوسٹ پیڈ میں تو بل کے ساتھ ہی لگا ہوا آتا ہے. تو جب کمپنی آپ کا ریکارڈ ٹریک کر سکتی ہے تو رب العزت کا حساب کتاب کس درجے کا ہوگا اندازہ ہی لگائیے. تو وہ ڈر رکھیں گے, نہیں میرے کو تو وہاں جواب دینا ہے, یہ ماں باپ یہ وہ فلاں, ٹھیک ہے اللہ کو جواب دینا, وہ میں کیسے دوں گا. تو تقویٰ بڑی اہم چیز ہے. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا رکھا ہے تقوی کا تعلق سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 71 اور 72 میں اللہ فرماتا کہتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. اللہ فرماتا اور کہتا ہے, اور سے سنیے, اللہ فرماتا ہے اور تم میں سے کوئی نہیں جس کا جہنم پر گزر نہ ہو, جو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. مطلب ہر آدمی کا گزر جہنم پہ سے ہونے والا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے ایسا تم میں سے کوئی نہیں جس کا گزر جہنم پہ سے نہ ہو, گزر نہ ہو. یہ طے شدہ بات ہے, یہ تیرے رب نے طے کر دیا ہے, جو آپ کے رب کا ذمہ ہے, اور اللہ یہ کروائیں گا, سب سے گزاریں گا. پھر ہم پرہیزگاروں کو تو بچا لیں گے. تقوی اختیار کرنے والوں کو, پرہیزگار کا لفظ ترجمہ کیا جا رہا ہے, بچا لیں گے. پھر فرمایا اور ظالموں کو اس میں جو ہے گھٹنوں کے بل چھوڑیں گے. دیکھیں گھٹنوں کے بل, وہاں منہ کے بل تھا, وہ سب سے ذلیل قسم کا طریقہ جہنم میں تھا. گھٹنوں کے بل جانا بھی ایک ہے, دھکا دیا جانا بھی ایک ہے, پھینکا جانا بھی ایک. تو گھٹنوں کے بل جہنم میں ظالموں کو ہم لے جائیں گے. تو میں کہا جو تقوی اختیار کرے تو وہ بچ جائیں گے. تو جہنم سے بچنے کا طریقہ تقوی اللہ کا تقوی, یہ بڑی اہم چیز ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے, یہ جہنم سے نجات کا ایک بڑا اہم ذریعہ ہے. اور تقوی اگر بچوں میں بڑوں میں ہمیں جاگ جائے, یہ کہ میں آنسریبل ہوں, مجھے جواب دینا ہے کسی کو, اللہ کی جواب دہی کا جذب اس کو ایک احساس شروع ہو جاتا ہے, اور وہ پھر دل کی کیفیت چونکہ اس کی بدلی ہے, اللہ کی طرف رجوع ہے, مجبوراً کو گناہ کر لے تو چھوڑ دیتا ہے پھر ایسی حالت. لیکن تقوی نہ ہو تو پھر وہ صرف حالات کی مجبوری سے گناہ کو چھوڑتا ہے کہ بھائی کوئی دیکھ رہا ہے تو نہیں کر رہا ہوں, جب ہٹ گئے تو کام چالو کر دیا. لیکن جب اللہ کا ڈر ہوگا تو بولے گا اگر ہوتوں میں کہیں بھی دنیا میں رب تو دیکھ رہا ہے نا, پھر کیسے بچوں گا میں, تو وہ خود گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ. تو تقوی بڑی اہم چیز ہے. آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا, جامع ترمذی کی روایت, اللہ کے رسول سے پوچھا گیا سب سے زیادہ کون سی چیز ہے جو جنت میں پہنچائیں گی, مطلب وہ کون سا عمل ہے جسے کرنے کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے, یاد رکھیں. ٹھیک ہے, تو جنت میں سب سے زیادہ کون سی چیزیں جو لوگوں کو پہنچائیں گی, تو آپ نے کیا فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق, تقوی اللہ و حسن الخلق, اللہ کا تقوی اور اچھے اخلاق, یہ سب سے زیادہ وجہ بننے والی ہے جنت میں جانے کے لیے. اللہ کا تقوی اور دوسرا حسن اخلاق. اللہ کا تقوی یہ ہوں گا تو حسن اخلاق بھی آ جائیں گے, یاد رکھیں. حسن الخلق اچھے اخلاق, اچھے جس کو کہیں گے مورل ویلیوز, گڈ بیہیویئر جس کو ہم زبان میں بولتے ہیں, ایٹیکیٹس اینڈ مینرز, یہ اختیار کرو, یہ دین ہے. آج دنیا کہہ رہی ہے کہ بھائی ہمارے ملک کے لوگوں کو سیوک سینس نہیں ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو اختیار کرو, اس سے زیادہ سیوک سینس کسی انسان نے دنیا میں فالو نہیں کیا. سمجھو چیزوں کو. تو کہا سب سے زیادہ جنت میں لے جانے کی وجہ کیا بننے والی ہے, تقوی اللہ, اللہ کا ڈر, حسن الخلق اور اچھے اخلاق. اسی روایت میں آگے فرمایا اور کہا, پوچھا گیا سب سے زیادہ کیا وجہ بننے والی جہنم میں لے جانے کی. چونکہ دیکھیں صحابہ کا معمول تھا, وہ ایک چیز پوچھتے دوسرا بھی پوچھ لیتے. اچھائی کی بات ہوتی تو فتنے کے دور میں کیا کرنا, سوال کر لیتے. جنت کی بات ہوتی تو جہنم کا پوچھ لیتے. تو یہاں فوراً پوچھ لیا کہ اب سب سے زیادہ کس وجہ سے ہم جہنم میں جائیں گے, تو آپ نے فرمایا اور کہا الفم والفرج. الفم زبان یا منہ, والفرج شرمگاہ, یہ دو چیزوں کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے. زبان کا غلط استعمال اور شرمگاہ کا غلط استعمال, یہ دو چیزیں یاد رکھیں جس کے لیے ساری دنیا کے اعمال ہم کرتے ہیں اسی کو حاصل کرنے کے لیے. یا تو منہ کی لذت ہے, ایک آدمی رشوت خوری کر رہا ہے کہ وہ اچھا کھائے, منہ کی لذت ہے. والفرج یا شرمگاہ کے غلط استعمال سے پڑے, اس کے لیے انسان کر رہا ہے دنیا میں. اور کچھ لوگوں نے تو یہ شرمگاہ کے استعمال کو پوری زندگی کا مقصد ہی سمجھ لیا, اسی کے اندر پوری زندگی بیت رہی. مطلب بڑے ہونے کے بعد, جوان ہونے سے لے کر جانور جس زندگی گزار رہے ہیں, بس ہر عورت ان کو دکھتے ان کو لگتا ہے میں نے اس پر فلاں عمل کرنا چاہیے, پوری زندگی سے اسی میں گزار رہے ہیں. افسوس کی وہ کلچر دیکھ کے مسلمان بھی اس سے متاثر ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور اسلام نے جو ان کو انسانی چیزیں بتائی ہے کہ انسان کیسے جیتے ہیں, وہ جانوروں کے صفت جیسا جینا چاہتے ہیں. جانور کو دیکھیے آپ, کہیں بھی اس کو میل کو فیمیل دیکھے پیچھے لگ گیا ہو. ساری دنیا آج اسی طرف جا رہی ہے, ہر فلم, ہر ڈرامہ, ہر سیریز سب اسی کی تعلیم دے رہی ہے. کیا بولو, تعلیم ہی حاصل کرے لوگ ٹی وی کے سامنے وقت کے ساتھ. نماز کو وقت پہ نہیں آ رہا ہے, اسکول وقت, کالج نہیں جا رہا ہے, لیکن وہ ڈرامے کا ٹائم بالکل بیٹھ کر, خیر آج کل تو آن لائن ہے تو پھر کبھی بھی بہرحال سیو ہو جاتا ہے, تو میں بیٹھ کر آرام سے کھانا پینا ساتھ رکھ کر اسی کے لیے ہو رہا ہے. تو الفم والفرج, زبان, منہ اور شرمگاہ, اس کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں. تو ہمیں ان دونوں کے شر سے بچنا یاد رکھیں. اور جو بات آئی تقوی کی, وہ تقوی کو اختیار کرنا ہے, ورنہ پھر سارے مصائب شروع ہو جائیں گے. صحیح مسلم کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے, اہم روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں جنت کو ان کاموں سے ڈھانپ دیا گیا ہے جو انسان کی طبیعت کو ناپسند ہے.
اور آگے فرمائے اور جہنم کو شہوات سے گھیر دیا گیا ہے، پسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ جنت کے بارے میں آپ ہمارے ان اعمال سے گھری ہوئی جس کا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ مطلب میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ جنت جانا ایک چڑھائی ہے، ایک ماؤنٹین کلائمبنگ ہے جو بہت سٹیپ ہے، مطلب ایسا ڈھال اس کی بہت سیدھی ہے، چڑھتے وقت سانپ، بچھو، کانٹے، پتھر ٹوٹ سکتے ہیں، آدمی گر سکتا ہے، مشکل ہے، مطلب بہت محنت کر کے وہ پیک تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ جنت میں جانے کی ایک مثال دے رہا ہوں۔ اور جہنم ایک آسان جس کو کہتے گلائیڈ ہے، یا ایک پھسل بنڈا بولتے ہیں نا، وہ ہے، بس بیٹھ جاؤ وہ خود پھسل کے آپ نیچے تک پہنچ جاتے ہیں، اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو آپ سے فرما رہے ہیں کہ جنت کو مشکل چیزوں سے، مطلب ایسی چیزوں سے گھیرا گیا ہے جو انسانی نفس کو ناپسند ہے۔ صبح اٹھ کے فجر پڑھو مشکل ہوتا ہے، متقی لوگ تو رات میں اٹھ کے تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک نیکسٹ لیول کی تکلیف اٹھا رہے ہیں، وہ ایک الگ ہی بات ہے، لیکن یہاں فجر میں ہی نہیں اٹھ پا رہے ہیں ہم لوگ۔ تقویٰ جو جنت ہے وہ مشکل چیزوں سے گھیری ہوئی ہے، اس کو پانا آسان کام نہیں ہے۔ اندر کی جو لوگ دھکے دھکے پہ لوگوں کو جنتیں دے رہے نا، یہ ہاتھ لگا لیے، وہ چوم لیے، وہ چاٹ لیے، وہ چھو لیے، بھول جائیے، بھول جائیے۔ صحابہ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور کبھی وہ نہیں کرے کہ میرے ساتھ یہ کر لو تم جنت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہہ رہے مانگو کیا مانگتے ہو مجھ سے، کہو کیا ہونا؟ کہتے اللہ کے رسول جنت۔ تو کہا پھر اپنے سجدوں کے ذریعے میری مدد کرو، مطلب اللہ کی عبادت کثرت سے کرو تاکہ پھر میں وسیلہ بنوں تمہارے لیے جنت کا۔ یہ نہیں کہا ٹھیک ہے تم تو میرے ساتھی ہو، میرے ساتھ رہتے ہو، میں لے کے چلے جاؤں گا، نہیں، آسان نہیں ہے۔ تو جنت ناپسندیدہ کاموں سے گھری ہوئی ہے، اور جہنم شہوات، وہ کام جو انسان آسانی سے کر لیتا ہے، چاہتا ہے کرے، پسند کرتا ہے، ان چیزوں کو گھری ہوئی ہے۔ انسان چاہتا ہے فلاں چیز کر لوں، جو چیز حاصل کرنا چاہتا ہوں کر لوں، مال کسی بھی طرح کما لوں، گھری وہ کر لیتا ہے، جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے اور برائی سے بچنا ہے۔ تقوی اختیار کرنے کے بعد انشاءاللہ عزیز بہت ساری چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی، اور جب تقوی اختیار ہم نہیں کریں گے، یاد رکھیے، تو پھر بہت مشکل ہوں گے، یاد رکھیے۔ تو آج ہم نے الحمدللہ 3 نکات اپنے ایڈ حلال روزی کے لیے تیار رہتے تھے۔ آئیے صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا، وہ سفر میں ہے اور اس کا اونٹ گم گیا ہے، اس کے بال پرا گندا ہے، دھول اور مٹی سے اس کے بال اور داڑھی بھری ہوئی، اور اس کے کپڑے اور اس کا چہرہ سب جس کو غرد و غبار، دھول مٹی سے بھرا ہے، اور وہ جو آسمان کی طرف دونوں ہاتھوں کو بلند کرتا ہے اور کہتا ہے یا رب، یا رب، اے میرے رب، اے میرے رب۔ مطلب کیا کر رہا ہے؟ وہ دعا کر رہا ہے، ٹھیک۔ تو آپ سے فرماتے اور کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے یا رب، یا رب پکار رہا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام، اس کے گوشت کی پرورش حرام پر ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیسے قبول کرے؟ آپ سے فرماتے اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، جس پرورش جس مال پہ اس کی وہ حرام، اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے؟ اس لیے میں نے کہا نا، دعاؤں کی قبولیت سے محروم، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار میں تو ہمیشہ کہتا ہوں یہ حلال رزق پر ہے، بہت اہم ہے۔ اگر حلال رزق آپ کی زندگی ایک گاڑی ہے تو حلال رزق اس کے لیے ایک چابی ہے، بغیر چابی کے آپ کی خود کی گاڑی بھی آپ چلا نہیں سکتے ہیں، کتنی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن اس کے بغیر آپ کی گاڑی بھی ہے تو کھڑے رہ کے دیکھتے رہنا پڑتا ہے اس کو۔ یہ حلال رزق بہت امپورٹنٹ ہے۔ اپنی گاڑی کی چابی کبھی آپ گاڑی میں بھول جائیے، دیکھیے کیسے پریشان ہوتے ہیں، کہیں بھول جائیے، گاڑی تو آپ کی لاکھوں کی کروڑوں کی، لیکن کچھ نہیں کر سکتے آپ، خالی دیکھنا پڑتا ہے اس کو دور سے۔ حلال رزق ویسا ہی ہے، ساری دنیا میں کمائی سب ایک طرف رہ جائیں گی ڈھیر، اس لیے کہ حلال رزق وہ چابی درست نہیں جس سے چلی پوری گاڑی۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ بڑی اہم بات ہے، حلال رزق بڑی اہم بات۔ تو آپ سے فرما رہے دیکھیے یہ عاجز ہے، اللہ کا بندہ عاجز ہے، پریشان حال ہے، مسافر ہے، مصیبت زدہ ہے، مطلب ساری دعائیں قبولیت کے جو کنڈیشن چاہیے وہ ہے، اخلاص کے ساتھ کہہ رہا ہے یا رب، یا رب، گویا اخلاص ہے، مسافر ہے، پریشان حال ہے، اللہ دعائیں سنتا ہے ان کی۔ سب کچھ کنڈیشن فلفل کرنے کے بعد بھی اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کا رزق، اس کی کمائی، اس کا انکم، اس کی ارننگز حرام ہے، اس کا پہناوا کا لباس حرام، اس نے جو کھایا پیٹ میں لقمہ حرام، اس نے جو پیا وہ مشروبات، وہ پانی وہ حرام، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی پرورش جس مال پہ ہوئی، یہاں تھوڑا سا ہم رکیں گے، اس کی پرورش جس مال پہ، حدیث میں الفاظ دیکھیے، حرام لباس، اور آپ نے فرمایا خود حرام سے پروردہ، مطلب اس کی پرورش حرام سے ہوئی ہے، اسی سے پلا اور بڑا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے۔ یہ بات میرے لیے تو لاگو نہیں ہوئی، اس لیے کہ جب میں چھوٹا تھا میرے والد نے میری پرورش کی،
تو گویا ہر ذمہ دار پہ بات لاگو ہے، اپنے ماتحت کی پرورش حلال پہ کرے، ورنہ اگر حرام گوشت پر پرورش کریں گے اپنی اولادوں کی ہم، تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی دعائیں ان کی بھی قبول نہیں ہوں گی، اللہ ان سے قطع تعلق کر لیں گا، ہے نا۔ میرے والد نے مجھے حلال کما کے کھلایا، ٹھیک، لیکن اگر میں اپنی اولاد کو حرام کماؤں تو ان کی پرورش، ان کا گوشت جو پل رہا ہے، مطلب جس سے وہ ان کا بدن بن رہا ہے، جو کھا رہے اور جو پی رہے، وہ کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا، ہے نا۔ کتنی خطرناک بات ہے نا۔ تو ہم اس معاملے میں بہت احتیاط کریں کہ ہمارے ارننگز میں ذرہ برابر بھی حرام نہ ہو، ورنہ ہمارے ماتھے جو پرورش جن بچوں کی ہم کرتے ہیں، کہ اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ ان کی پرورش گوشت ان کا حرام پر پلے اور پڑے۔ اور بہت سخت بات ہے، یاد رکھیے، بہت سخت بات ہے۔ آج ہمارے پاس لوگ چیزوں کو چھوٹا اور بڑا بڑا سمجھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ صرف اس لیے حرام کماتے ہیں کہ ان کے نزدیک وہ چیز ان کے لائق نہیں کہ وہ کرے، اور چیزوں کو چھوٹا اور بڑا ہم نے بنایا، یاد رکھیے، شریعت نے نہیں۔ ایک مرتبہ میں ایک جگہ درس قرآن لینے جاتا تھا، وہ ایک دواخانہ تھا، جہاں سے درس لیتے تھے، تو میں چاہتا تھا کہ تاکہ مقرر الگ دکھے، سامنے لوگ بیٹھے، تو جو کمپاؤنڈر ہوتا ہے نا، دواخانے کی دیکھ بھال کرتا ہے، پیشنٹس کو بھیجتا ہے، اس کی جگہ میں بیٹھتا تھا، چھوٹا سا اس کا ایک ٹیبل تھا، اور لوگ سامنے جب پیشنٹ بیٹھتے وہاں بیٹھتے تھے اور درس ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک صاحب آئے اور مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کب آئیں گے؟ تو میں نے کہا جمعہ ہے، آج ہاف ڈے ہوتا ہے، آپ شام میں آئیے۔ تو بہت سے لوگ آتے تھے درس چالو ہونے سے پہلے تک، تو وہ سمجھتے تھے میں کمپاؤنڈر، مجھ سے سوالات کرتے تھے، میں ان کو جوابات دیتا تھا درس چالو ہونے تک۔ درس چالو ہو گیا تو پھر وہ بیچارے خاموشی سے خود چلے جاتے۔ تو ایک مرتبہ ایک بچہ بیٹھا تھا اور ایک صاحب آئے، کہا کہ ڈاکٹر صاحب کب آئیں گے؟ میں نے کہا وہ ابھی نہیں ہے۔ تو بولے ایسا کیسا نہیں فلاں، میرے سے بحث میں نے ان سے جواب دیتا رہا، نہیں ایسا نہیں ویسا نہیں، چونکہ میں ڈاکٹر صاحب کے بارے میں سب جانتا تھا، اس لیے کہ میں کافی زمانے سے ان سے متعلق تھا، میں نے ایکسپلین کیا، وہ چلے گئے۔ تو ایک بچہ ہنسنے لگا، تو میں نے کہا آپ کیوں ہنس رہے بیٹا؟ تو بولے آپ کو کمپاؤنڈر سمجھ رہا تھا۔ بولے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں کیا حرج ہے؟ اگر مجھے کمپاؤنڈر سمجھ رہا ہے تو کیا حرج ہے؟ نہیں بولے وہ کتنی چھوٹی پوسٹ ہے نا، بولے۔ تو میں نے کہا اگر یہ آدمی اس چھوٹی پوسٹ پر بیٹھ کر اگر حلال کماتا ہے تو پھر کیا حرج ہے اس کے اندر؟ مسئلہ یہ ہے، ہمارا دماغ کا فطور یہ ہے کہ اگر میں راستے پر بیٹھ کر جوتوں کو اگر پیون لگاؤں، مطلب چمار بن جاؤں، جو کہ حلال انکم ہے، چمار بن گئے نوت۔ اس کے برعکس اگر میں حرام کام کروں، جوئے کے اڈے چلاؤں، سٹے چلاؤں، شراب خانے چلاؤں، خبی خانے چلاؤں، حرام کاری کروں، رشوت خوری کروں، ادھر اس کی ٹوپی اس کے سر پہناؤں، غبن کروں، پیسے کا فراڈ کروں، لوٹ مار کروں، جھوٹ مار کے بیچوں، کیا بڑا آدمی ہے، کیا آسانی سے دھوکہ دے دیتا ہے، زمینیں تو ایسی مار لیتا ہے، کس کی بھی ایک جھٹکے میں بالکل قبضہ کر لیتا ہے۔ تو یہ عزت ہے، ارے چمار بن گئے اب تو آپ یہ دیکھیے، کمپیریزن زیادہ اور کم کا نہ ہو، کمپیریزن موازنہ کس کا ہو؟ حلال اور حرام کا ہو۔ کبھی بھی چمار حلال انکم اس کی، آپ جو پوزیشن کی بات کر رہے ہیں اگر اس میں حرام کی وجہ سے جا رہا ہوں، میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مجھے حلال اور حرام کی تمیز میرا دین بہت مضبوطی کے ساتھ سکھاتا ہے کہ نہیں یہ حلال ہے اور یہ حرام، سمجھ رہا بات؟ تو آج بہت سی بار حلال روزی نہ کمانے کی وجہ یہ صرف ہمارا دماغ کا فطور ہے، یہ جو بولتے ہیں نا شیطانی وسوسہ، یہ جاب چھوٹی، وہ جاب چھوٹی، یہ بڑی پوسٹ، وہ بڑی پوسٹ، یہ کم اور یہ زیادہ، کچھ نہیں ہے۔ جہاں انسان حلال کماتا ہے وہ سب سے اچھی پوزیشن پر ہے، پیون ہو، چمار ہو، راستے پہ بیٹھ کر کوئی کام کرتا ہو، وہ زیادہ حلال پوزیشن ہے بنسبت اس کی کہ اگر وہ کوئی چوری چکاری کرتا تو شاید بڑا آدمی بن جاتا۔ تو یہ ہمارا دماغ کا فطر بھی ہم کو کنٹرول کرنا ہے کہ چھوٹا اور بڑا کچھ نہیں ہوتا ہے، اگر وہ حلال ہے تو سب سے اچھا کام ہے بھائی، ورنہ حرام ہے۔ اور وہ کمائی تو سب سے اچھی آسان فرماتے ہیں جو اپنے ہاتھوں سے انسان کماتا ہے، ڈائریکٹ، جس میں ہاتھ انوالو ہوتے ہیں، جو ہاتھوں سے کرتا ہے، سمجھ رہا اس کو سب سے حلال اور سب سے پاکیزہ آپ نے کہا، کیونکہ جب انسان کوئی بھی کام اپنے ہاتھ سے کرتا ہے نا تو رشوت اور اس کا چانس ہی نہیں رہتا اس کے اندر، اس کا خود کا ورک رہتا ہے اور اس کو سیل کرنا ہے، سمجھ رہا؟ تو آپ نے فرمایا جو انسان اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے نا وہ سب سے پاکیزہ کمائی ہوتی ہے، جس میں دونوں ہاتھ اس کے انوالو ہوتے ہیں۔ بتانے کا مقصد چونکہ اس کے اندر پوسٹ ہے، پوزیشن ہے، آپ صرف سائن کرنے والے، چانسز ہے آپ رشوت لے سکتے ہیں، دونوں ہاتھ سے کام کرنے والا رشوت کے چانس خود کا کام ہی کرتا ہے اور چیز کو سیل کرتا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ جانور پال لیے، خدمت کر رہا ہے جانوروں کی، دودھ دھو رہا ہے، بیچ رہا ہے، کوئی کام خود سے قالین سی رہا ہے، جوتے اور چپل صاف مطلب کام کر رہا ہے، صفائی کا کام کر رہا ہے، کچھ نہ کچھ، یہ سب دونوں ہاتھ انوالو ہوتے ہیں اس کے اندر۔ فزیکل ورک جس میں ہوتا ہے، آپ نے فرمایا دونوں ہاتھ جس سب سے پاکیزہ کمائی ہوا ہے، اور آج دونوں ہاتھ سے جو کمائی ہوتی ہے ہم سب سے اس کو ناپاک سمجھتے ہیں۔ ارے ان کو دیکھو خالی فون پہ بول دیتے ہو گیا، اگر حلال ہے تو وہ بھی جائز ہے، فون پہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن کمپیریزن ٹو مطلب جس کو حلال کرو وہ حرام ہے، اور پھر چاہے بھائی کچھ بھی کرو آپ، وہ غلط ہوتا ہے۔ یہ بات بھی سمجھنے کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے، یاد رکھیے اس بات سے جو ہے سلف صالحین کی اگر زندگی دیکھے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تو حلال میں اتنا مبالغہ کرتے، اتنی زیادتی کرتے، اتنی حدوں سے آگے بڑھ جاتے کہ کبھی کبھار بہت سے حلال کام بھی نہیں کرتے تھے، احتیاطاً پتہ نہیں کہیں بارڈر سے ادھر نہ چلے جاؤں، اس لیے کہ حرام کردہ چیزاں یہ اللہ کی چراگاہ ہے۔ چراگاہ سمجھتے نا؟ جیسے بادشاہ کا ایک کھیت ہے اور آپ اپنے جانوروں کو گھاس میں چرا،
امکان ہے کیا بارڈر پہ چرانے سے آپ کے جانور بادشاہ کی کھیت میں منہ مار دے اور اس کی سزا بہت بڑی ہوتی ہے. تو حرام چیزیں اللہ کی چراگاہ ہے، لہذا نزدیک نہیں جانا. تو صحابہ اتنا ڈرتے کہ بہت سارے حلال کام کو بھی چھوڑ دیتے تھے. ارے نہیں جان دو بھائی، وہ پتہ نہیں رسک ہے کہ حرام میں نہ چلے جائے، اللہ کی حرمت کردہ چیزوں میں نہ کود پڑے ہم. سمجھ رہے آپ؟ تو بہت سے حلال کاموں سے بھی اجتناب کیا کرتے تھے. اور جو ہے ایک قول آتا ہے، اسی طرح ایک سلف کا ایک قول آتا ہے، وہ کہا کرتے تھے، جو کہ حیلۃ الاولیاء، اس میں یہ قول نقل ہے، وہ کہتے تھے اگر تم ستونوں کے جیسے بھی کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرو. کالم ہوتا ہے نا ستون، کبھی ہلتا ہے کیا؟ ذرہ برابر بھی آپ نے دیکھی کالم آج ادھر تھا آج ادھر ہو گیا؟ نہیں. یا تو زلزلہ گر گیا تو عمارت توڑی جائیں گی. ٹھیک، اگر تم ستونوں کے جیسے کھڑے رہ کر بھی اللہ کی عبادت کرو تو بھی جان لو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ جو ہے جو تمہارے پیٹ میں کیا ہے اس تمہیں معلوم نہ ہو. کیا کھایا اگر پتہ نہیں ہے تو ستون کالم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ دن اور رات تو بھی عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک مشہور واقعہ بھی لوگ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا، ایک بادشاہ تھا، بڑا ظالم تھا. علماء نے، لوگوں نے، دیندار لوگوں نے اس کے خلاف بددعا دینا چالو کی. جو ہی بددعا دینا چالو کی تو اس نے کہا بھائی یہ تو مصیبت ہو جائیں گے. سب کو کھانے پر بلایا، آ جائیے دعوت عام. سب آ کر کھا کر گئے. جب کھا کر چلے گئے تو کہا میں مطمئن ہوں کہ تمہاری بددعائیں میرے حق میں انشاءاللہ قبول نہیں ہوں گی، اس لیے کہ میں نے تم کو حرام سے کھلایا. سمجھ رہے آپ بات؟ بہرحال ایک حصہ ہے، میں اسی بیان کر رہا ہوں. مطلب یہ کتنی خطرناک بات ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی ہماری، ہم دعاؤں کی قبولیت سے محروم کر دیے جاتے ہیں. تو ہم ستونوں کے جیسا بھی اگر اللہ کی عبادت کر دن اور رات کھڑے ہیں لیکن ہمارے پیٹ میں کیا اگر ہمیں نہیں معلوم تو یہ عبادت بھی اللہ کے پاس ذرہ برابر بھی قابل قبول نہیں ہے، بلکہ یہ گناہ اور عذاب کا ذریعہ بنے گی. یہ عبادت گناہ کا ذریعہ بن جائیں گی چونکہ آپ نے حلال کمائی نہیں آپ کی. یہ بڑی اہم بات ہے. اسی طرح جو ہے ایک مرتبہ کا ایک واقعہ ہے، یہ صحیح بخاری نے، امام بخاری نے اس واقعے کو نقل کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام ان کے پاس کچھ لے کر آئے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لیا اور اس کو کھا لیا. کھانے کے بعد غلام نے کہا ابوبکر تم جانتے ہو یہ میں نے کہاں سے لایا؟ تو کہا کہاں سے لایا؟ تو کہا میں نے دور جہالت میں کہانت کی تھی. کہانت سمجھتے نا؟ کہانت جھاڑ پھونک جادو ٹونا کہانت کی تھی. حالانکہ مجھے کہانت آتی نہیں تھی، میں نے ایسی بس گھما دیا ایک آدمی کو اور چپ چپ کی کہانت کر دی اس کے اوپر. اور اس آدمی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں کچھ دوں گا، آج اس نے مجھے وہ دیا تھا جو تم نے ابھی کھایا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہی سنا، روایت میں آتا بخاری کی کہ آپ نے اپنی انگلی حلق کے اندر 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 خوب کی، اتنی کی کہ ہلکیوں سے خے کر دی. اور جب خے کیا تو کہا میں مطمئن ہوں، اور کہا کہ اگر میں مر بھی جاتا نا اس کو نکالنے کے چکر میں تو میں مرنا پسند کرتا، لیکن یہ نوالے کو ہضم کرنا میں پسند نہیں کرتا. خے کیا آپ نے انگلی ڈال کے، اور کہا اگر مر بھی جاتا اس تکلیف سے میں مرنا پسند کرتا، لیکن وہ نوالا تو حرام کا میں نگلنا پسند نہیں کرتا. اور ایک روایت کے اندر جو کہ حیلۃ الاولیاء کے اندر اضافہ ہے، اس روایت کے اندر اور اضافی الفاظ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہا اگر اس کے نکالتے نکالتے میری جان بھی چلی جاتی تو میں اسے نکال دیتا. اے اللہ میں بری ہوں جو میری رگوں نے جذب کر لیا، چونکہ اندر چلا گیا تھا نا. اے اللہ میں بری ہوں جو میری رگوں نے جذب کر لیا، چونکہ جیسی پیٹ میں کوئی چیز جاتی ہے ہمارے رگیں اس کو جذب کرنا شروع کر دیتی، ہضم کر کے. اے اللہ میں بری ہوں جو میری رگوں نے جذب کر لیا، اور اللہ میں بری ہوں جو میرے آت نے خلط ملط کر دیا، جتنا پیس دیا ہوں گا اتنی دیر میں تو اس کو کچھ نہیں کر سکتا. جو میری رگوں نے جذب کر لیا اللہ میں بری ہوں اس معاملے میں، باقی جو تھا میں نے خے سے نکال دیا. کتنی احتیاط ہے دیکھیے آپ، حرام لقمہ پیٹ میں نہ جائے، کتنی احتیاط ہے. آج ہمیں پتہ ہے وہ آدمی حرام کماتا ہے، اس کی انکم 100% حرام ہے، وہ حرام کام کرتا ہے، اور ہم شان سے جا کر وہاں کھانا کھاتے ہیں. نہیں کیسا بولیں گے اس کو؟ رشتہ دار ہے، اتنا بڑا ہے، پوزیشن ہے، فلاں ہے، ضرورت پڑ سکتی ہے، یہ ہو سکتا ہے، تعلقات ٹوٹ سکتے ہیں، فلاں ہو سکتا ہے، یہ ہوں گا وہ ہوں گا. اللہ کا ڈر چھوڑ کے باقی سارے ڈر ہم پر حاوی ہے. اور ایک صاحب کی تو عقل پہ مجھے تعجب ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑا مفتی کہتے ہیں، ایک بار فتویٰ دینے لگے. چونکہ ظاہر سی بات ہے وہ علماء جو انبیاءوں کے وارث ہے وہ وہی علماء ہیں جو علماء حق ہوتے ہیں اور نبی کے علم کو پھیلاتے ہیں، وہی وارث ہوں گے نا. نبی اپنی موت کے بعد زمین جائیداد نہیں چھوڑتے، وہ علم چھوڑتے ہیں. تو حقیقی علم جو نبی کا جو چھوڑا ہوا جس کو جو پھیلاتے وہی تو علماء ہوں گے نا، ورنہ علماء تھوڑی ہوں گے، وہ نام کے عالم رہیں گے صرف. مفتی کہنے لگے، ان سے سوال ہوا کہ اگر کسی نے دعوت دی، پتہ ہے 100% حرام ہے، تو ہم کیا کریں؟ ابوبکر صدیق خے کر کے نکال رہے ہیں، تو وہ کیا فتویٰ دے رہے ہیں؟ بھری مسجد میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ، رمضان کا مہینہ، تو ایسی مجلس کی آپ کو بڑا آدمی ہے، نہیں بول سکتے، اس سے زندگی میں کام پڑ سکتے ہیں، تو لہٰذا آپ چلے جائیے، کھا لیجئے، آنے کے بعد جتنا کھایا اتنا اندازہ لگا کے اتنا ویٹ کا صدقہ کر دیجئے. کیا ریسنٹ بہت زبردست ایک دم مطلب جدید ایجاد ہے جو اسلام. ابوبکر صدیق کو نہیں سمجھے یہ بات کہ غلام نے کھلا دیا، اب میں کہے کو خیاں کروں، کیوں تکلیف لوں،
خے بہت خطرناک ہوتا ہے، کچھ بھی جسم ریئیکٹ کر سکتا ہے. کیوں میں کروں، میں بھی کیا کرتا ہوں، اسے ڈبل ٹیبل 4 ٹائم 10 ٹائم 20 ٹائم 1000 ٹائم صدقہ کر دیتا ہوں. اس نے ایک لقمہ کھلایا، میں 1 کنٹل صدقہ کرتا ہوں. خے کر کے نکالا تو کہا کھا لو، اور آنے کے بعد اندازاً گیس کر کے اتنا ویٹ صدقہ کر دینا. میں نے کہا کیا زبردست طریقہ ہے حرام کو حلال بنانے کا. اب تو ہر چیز حلال ہوگی نا. ان کے پاس دعوت چلے جاؤ صدقہ، ان کے پاس دعوت کھا لو صدقہ، وہ حرام کھا لو صدقہ، یہ حرام کر لو صدقہ، بس راستہ مل گیا. دوسری بات امام موطا امام مالک کی، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک بار دودھ پیا. دودھ پینے کے بعد کہا بڑا ہی لذیذ اچھا دودھ تھا، بڑا پسند آیا آپ کو. اس شخص سے پوچھا جس نے دودھ پلایا تھا، دودھ کہاں سے لایا تھا؟ دیکھیے انسان مکلف نہیں ہوتا ہے، ظاہر پر کام کرتا ہے، لیکن پوچھ لیا تو کہا میں راستے سے جا رہا تھا، صدقے کے اونٹ پانی پی رہے تھے. صدقات میں جو اونٹ آتے تھے زکوٰۃ کے، پانی پی رہے تھے. ایک اونٹ کا تھن میں دودھ تھا، میں نے وہاں دھو لیا اور لے کر آ گیا. عمر ابن خطاب نے جو ہی سنا، چونکہ صدقے کے اونٹ کا دودھ کے لائق عمر ابن خطاب لائق نہیں نا، ان کے لیے حلال نہیں وہ پینا. وہ صدقے کے اونٹ جو ہے ان کا دودھ دھویا جا سکتا ہے، لیکن مستحقین کو دیا جائے گا نا، یا جو اس کو مینٹیننس کر رہا ہے، حکومت لے کر اس کا فائدہ اٹھا کر جو اونٹوں کو دیں گی. زکوٰۃ کے جو اونٹ آتے ہیں تو ان کو کھلایا جاتا ہے، تو ان سے فائدہ بھی لیا جاتا ہے. تو عمر ابن خطاب اس کے مستحق نہیں تھے. فوراً آپ نے انگلی ڈالی اور قے کر دی، کہا یہ میرے لیے جائز نہیں. حرام بڑی خطرناک چیز ہے، حلال کی بہت زیادہ اسلام میں اہمیت. یہ بات کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے. ہم آج دیکھتے ہیں کہ آج کیا حال ہو چکا ہے. ایک سلف میں خاتون کا قول ہے، وہ کہا کرتی تھی، اپنے خاوند کو ایک عورت نے نصیحت کی. یہ بہت ضرورت ہے آج کی عورتوں کے لیے. اس نے نصیحت کی اپنے شوہر کو، اور کیا کہا، اور کہا اے اللہ کے بندے، اے میرے شوہر، اے اللہ کے بندے، ہمارے رزق کے معاملے میں تو اللہ سے ڈرتے رہنا. کیا کہا اس عورت نے اپنے شوہر سے؟ اے اللہ کے بندے، ہمارے رزق کے معاملے میں جو تو لاتا ہے، پہناتا ہے، کھلاتا ہے، ہم کو جس جگہ رکھتا ہے، اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. کیونکہ ہم بھوک برداشت کر سکتے لیکن جہنم کی آنکھ برداشت نہیں کر سکتے. تیرے حرام رزق کی وجہ سے ہم سب جہنم میں جائیں گے. ہماری پرورش جو ہے جہنم جو ہے، اس گوشت کی پرورش جس کے آپ نے فرماتے حرام پر ہوئی، جہنم کے علاوہ اس کا اور ٹھکانہ ہوتا، سب سے صحیح جگہ جہنم ہی ہے اس کے لیے. تو کہ ہم بھوک تو برداشت کر سکتے اللہ کے بندے، لیکن ہم آگ نہیں برداشت کرتے. آج افسوس کی بات ہے، بہت ساری عورتیں اپنے شوہر کو مجبور کرتی حرام کمانے پر، کہتی ہے ہم آگ تو برداشت کر سکتے لیکن دنیا کی رسوائی والی یا دنیا کے نزدیک جو اسٹیٹس نہیں، وہ زندگی نہیں گزار سکتے. آپ رشوت لیجئے، آپ یہ کیجئے، آپ حرام کاری کیجئے، چلیں گا، لیکن ہمیں دنیا کے اعتبار سے لو اسٹیٹس نہیں جینا ہے. جیسا ان کے نزدیک چونکہ اسٹیٹس لو ہو جائیں گا نا، ہر سال صوفے نہ بدلے جائے تو کیا مقام آپ کا سماج کے اندر؟ ہر سال گھر کو رنگ نہ دیا جائے تو کیا اسٹیٹس آپ کا؟ 3 سال میں آپ نے کار نہیں بدلی تو آپ کا کیا مقام؟ اتنی بڑی پوزیشن پہ کیا فائدہ ہوا آپ کا رہ کر؟ تو ایسی عورتیں ہونا چاہیے، ورنہ بہت سی بار عورتیں اور بچے مجبور کرتے مردوں کو کہ وہ حرام کمائے. تو یہ عورت نصیحت کری، اللہ کے بندے، ہمارے رزق کے معاملے اللہ سے ڈرتے رہنا. ہم بھوک برداشت کر سکتے ہیں، مطلب ہم غربت برداشت کر سکتے ہیں، بھوک پہ رہیں گے، ہم آخرت میں آگ نہیں برداشت کر سکتے. آج افسوس ہم کہہ رہے ہیں اپنے گھر والوں کو، عورتیں کہتی ہیں اپنے شوہر کو کہ ہم آگ تو برداشت کر سکتے ہیں لیکن دنیاوی اعتبار سے ذرہ برابر بھی تکلیف برداشت نہیں کرنا چاہتے ہم. تم یہاں لہٰذا حرام کماؤ، خوب کماؤ. بہرحال یہ بہت سوچنے کی ضرورت ہے. اور کتنی عجیب بات ہے، کتنی عجیب بات ہے. ہم اپنی صحت کے لیے بہت سی مرتبہ حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، ہے نا. ہم اپنی صحت کے لیے بہت سی مرتبہ جو ہے حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کبھی آنکھ کے ڈر سے حرام چیزوں کو نہیں چھوڑتے. ڈاکٹر نے کہا کیلا مت کھاؤ، چھینک آ سکتی تھی، کیلا حلال ہے، چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ دیا؟ ڈاکٹر نے کہا. حلال چیز کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، کس لیے؟ دنیا کے فائدے کے لیے. اور ہم حرام کو نہیں چھوڑتے ہیں جہنم کی آنکھ سے ڈر کر. کتنی عجیب بات ہے نا کہ ہم حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں صرف دنیاوی فائدے کے لیے، صحت کے لیے، اور ہم آنکھ کو جو ہے پسند کر رہے ہیں حرام میں ملوث ہو کر. تو یہ بات بڑی سوچنے کی کہ ہم آنکھ سے ڈر کے جو ہے حرام کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، اور دنیا کی صحت اور تھوڑی بہت چیزوں سے ہم ڈر کر جو ہے کیا کرتے ہیں، حلال چیز کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ بات کو یاد رکھنا ہے، ہمیں حلال کمانا ہے، ہمیں حلال جگہ جو ہے خرچ کرنا ہے. اور جو ہے حرام کمائی جو ہے یہ معاشرے پہ اس کے بہت برے اثرات ہوتے ہیں. یاد رکھیے اس کے بہت جو ہے برے اثرات ہوتے ہیں. معاشرے پر کیا برے اثرات ہوتے ہیں، اس میں فرد اور معاشرہ، انڈیویجول اور سوسائٹی دونوں ڈوب جاتے ہیں. یاد رکھیے. اور جو ہے دینداری اور بصیرت ختم ہو جاتی ہے، ریلیجیسنس ختم ہو جاتی ہے، سوچ اور سمجھ چیزوں کو پرکھنے کی صلاحیت اللہ رب العزت چھین لیتا ہے. اسی طرح جو ہے روزی کی برکت اٹھا لی جاتی ہے. اسی طرح مصیبتیں آتی ہیں، آفتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تنگ دستیاں آتی ہے، بغض ہو جاتا ہے، سرکشی بڑھ جاتی ہے، قتل عام ہو جاتا ہے، اور لوگ ایک دوسرے کو ناپسند کرتے ہیں، اور قطع تعلقی بڑھ جاتی ہے. اگر ہم سماج میں حرام کمانے لگے تو یہ سارے نقصان ہوتے ہیں، اور جنگ اور جدال اور فتنے اور فساد میں ساری دنیا پھنس جاتی ہے، جو آج اس دنیا کا حال ہے. حرام تو اس کے لیے ریزن ہے. کوئی کسی کے آئل کے لیے کسی کنٹری پہ حملہ کر رہا ہے، اسے حرام کمانا ہے، حلال کی اس کو ضرورت نہیں ہے نا.
کوئی کسی کے ملک پہ دوسرے ملک پہ حملہ کرا چونکہ اس کو زمین چاہیے اس کی. آج پورا فتنہ اور فساد جو ہے حرام کمائی کی جو وجہ سے ہو رہا. تو اس بات کو ہمیں بہت زیادہ جو ہے سمجھنے کی بات ہے. اور ہمیں شریعت نے حلال کا حکم دیا. آج ہم دیکھتے ہیں لوگوں کی اللہ ہم پہ رحم کرے ہماری پوری کوشش حرام کمانے پہ ہے اور حلال سے بچنے پر ہے. جو آسانی سے ملے حلال, جو مشکل ہو وہ حرام. یہ اصول ہے آج ہمارا. آسانی سے مل گیا نا حلال ہے, مشکل ہے تو حرام ہے نا. اور پھر حرام کاری کے کیا کیا اڈے ہم نے, غلط سلط انکم کو ہم نے ایسا پارٹ بنایا کہ غلط سلط رائٹ انکم نظر آ رہی ہے اور رائٹ انکم غلط سلط نظر آ رہا ہے نا. ایک آدمی محنت مشقت کر رہا ہے تو دنیا ہنس رہی, دیکھو محنت مشقت کر کے آج تک یہاں پہنچے ہم, دیکھو ہمارا ابا دیکھو کہاں پہنچ گیا اور تم وہیں چھے. ہمارے پڑوسی تھے, ان کے ابا بھی وہی جاب پہ تھے, ہمارے ابا وہی جاب پہ تھے, ہمارے ابا دونوں تنخواہ لیا کرتے تھے, ان کے ابا صرف ایک تنخواہ لیا کرتے تھے. آج دیکھو ہم کہاں اور یہ کہاں. تھوڑا سا لینے سے کیا جا رہا, توبہ کر لینا تھا اللہ سے, بعد میں صدقہ دے دینا تھا. ہمارے ابا دیکھو ادھر سے لیتے تھے صدقہ بھی کر دیتے. آج انہوں نے 1 کروڑ روپیہ کمایا, 1 کروڑ کو انویسٹ کیا, اس کی جتنی انکم آتی 30-40 لاکھ سالانہ صدقہ کر رہے اللہ کی راہ میں, تو اللہ معاف کر دیں گے نا. انکم تو کم تھی, ایکسپینڈ کتنا خرچ کر رہے, دیکھو کر لینا تھا. تو آج دیکھو یہاں نہیں رہتے تھے. آج یہ بھی ہمارے ایسے انجینئرس اور ڈاکٹرز بن جاتے چونکہ ان کے ابا نے وہ سب راستے اختیار نہیں کیے جو ہمارے ابا نے ہوشیاریاں کی, چالاکیاں کی. اس کو چالاکی اور چترائی سمجھی جا رہی ہے, اور وہ آدمی بیوقوف سمجھاتا جو حلال کماتا زندگی بھر. ہو رہا ہے ایسا. دیکھو انہوں سائیکل پر تھے, اتنی بڑی پوزیشن پہ ہو کہ آج بھی سائیکل پر ہے. ہوتا ہے نا. میرا حال ہی میں جو ہے پچھلے ہفتے گجرات کا ایک سفر ہوا, وہاں میں نے ایک پولیس والے کو سائیکل پر جاتے ہوئے دیکھا. ایجڈ آدمی, مطلب اچھا خاصا ایج ہو چکی تھی, داڑھی مطلب شیونگ کر, لیکن بال ہلکے ہلکے پورے سفید تھے, سر کے بال سفید تھے, اور وہ سائیکل پہ جا رہا تھا. تو میں نے وہ ہم جن کے ساتھ جاتے, میں نے کہا روکو, اس کو مبارکباد دینا ضروری ہے. یہ اس فیلڈ میں ہو کر آج بھی سائیکل پر جاتا ہے, اس کو مبارکباد کا مستحق ہے یہ انسان. سمجھ رہا ہے بات کو. اس لیے کہ وہ جس فیلڈ میں ہے وہاں بہت کچھ کر سکتا تھا, لیکن آج سائیکل پہ جا رہا ہے. اس کا مطلب ساری زندگی اس نے محنت اور مشقت کی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جو بائک پر جا رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں, لیکن بولنے کا مقصد یہ ہے میرا کہ وہ انسان ہو سکتا اولادیں زیادہ ہو, جن کی تربیت پرورش گھر بڑا ہو, کنبہ بڑا ہو, وہ کچھ بھی آدمی بچا نہیں سکا, اور آج بھی اس پولیس فورس میں ہو کر بھی وہ سائیکل پہ جا رہا ہے. یہ امیزنگ ہے. یہ اس کی محنت اور مشقت کی آٹومیٹک دلیل ہے کہ